بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے۔ تہجد کو بنا لو اپنا دوست۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، ہر جگہ سے راستے بند اور ناممکن سے نظر آ رہے ہیں، تو تہجد کی نماز آج سے ہی شروع کر لیجیے۔ اگر آپ واقعی کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تہجد شروع کر لیجیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، جب آپ تڑپ جاتے ہیں، جب آپ کے لبوں سے اللہ کا مبارک نام ہے، تب اللہ فرماتا ہے، بول میرے بندے، میں یہیں ہوں تیرے ساتھ۔ بغیر مانگے جو رب نعمت پر نعمت دے رہا ہے، تو سوچو اس رب سے جب آپ آدھی رات کو گہری نیند چھوڑ کر، ٹھنڈ میں گرم بستر چھوڑ کر اٹھو گے، اللہ سے سوال کرو گے، تو کیا وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا؟ آپ کو جو چاہیے وہ عطا نہیں کرے گا۔ یقین کیجیے تہجد کی نماز میں اتنی طاقت ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ سچے دل سے ادا کی جائے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تہجد کی نماز 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کیجیے اور تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں سب خود دور ہو جائیں گی۔ نماز کے نہ پڑھنے کا عذاب، جہنم کا حقدار۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جہنم ہے ان کے لیے جو نمازوں میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ بے نمازی کو شریعت نے کافر کہا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ برا خاتمہ، یقیناً جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، ہم ان کی دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کل روز قیامت ایسا انسان اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ انسان کہے گا، اے اللہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تو دنیا میں ہماری آیتوں کو بھول گیا تو تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ دنیا میں 5 سزائیں۔ اس کی عمر میں برکت ختم ہو جائے گی، اس کے چہرے سے نور ہٹ جائے گا، اس کے کسی عمل کا اجر نہیں ملے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس سے نیکیوں کی دعا سے بھی فیض نہیں ملے گا۔ مرتے وقت کی سزا، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، ایسا کہ دنیا کے تمام سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تب بھی اسے پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کی سزا، اس پر قبر تنگ ہو جائے گی، ایسے کہ اس کی پسلیاں توڑ کر اس دوسرے پہ سوٹ ہو جائیں، اس کے نیچے آگ لگا دی جائے گی۔ اس کی قبر میں عیش سجول اقرا نام کا ایک گنجا سانپ مقرر کیا جائے گا جو اسے سزا دے گا۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہیں اور اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہے۔ تو اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ فجر سے لے کر ظہر تک مارتا رہے گا۔ اگر ظہر پڑھی تو چھوڑ دے گا، ورنہ ظہر سے عصر تک مارے گا، اور یوں ہی ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اس کی ایک بار دسنے سے مردہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ حشر کی سزا، اسے سخت سے حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اسے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں بے نمازی ڈالے جائیں گے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو اس پر اللہ کا ذمہ اٹھ گیا۔ ذرا سوچئے، اللہ آپ کو ہر روز 5 دعوت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ پاک آپ کو ہر روز 5 دعوت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے۔
ہمیں اپنی غم، دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو مٹانے کے لیے، اور اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، اور ہم اتنے ذلیل ہیں کہ اس کی دعوت کو ٹھکرا کر حرام چیزوں میں اپنا دل لگاتے ہیں۔ اللہ کی محبت نہ سہی، کم سے کم اس کے عذاب کا خوف تو اپنے دل میں لائیں۔ اگر آپ بھی بے نمازی ہیں اور اسی وقت آپ کو موت آ گئی تو اس پوسٹ میں آپ جو بھی پڑھتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ہی توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ بے شک اللہ انعام چاہیے یا سزا، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا جسم، آپ کی مرضی۔ اللہ 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے والا بنائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ فجر کی نماز کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ فجر کی قضا ایک دل کا حادثہ۔ فجر قضا ہونا صرف ایک الارم کا بند رہ جانا نہیں ہے، یہ کبھی دل کا سونا ہوتا ہے، کبھی ذہن کی الجھنیں، اور کبھی ایمان کی وہ نرمی جو آہستہ آہستہ پتھر میں بدلتی جاتی ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا، میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن فجر کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ سچ کہوں، فجر کی نماز اصل میں ایمان کا پہلا امتحان ہے۔ دن کی سب سے پہلی عبادت، سب سے مشکل وقت میں رب کو یاد کرنا، یہ تو بس رب سے محبت کرنے والا ہی کرتا ہے۔ وجہ نمبر 2، رات دیر سے سونا۔ ہم رات گئے تک ایکسرنیوں میں الجھے رہتے ہیں، ریلز، ڈرامے، چیٹ، یوٹیوب، اور پھر کہتے ہیں فجر قضا ہو گئی، نیند نے جگایا نہیں۔ حالانکہ اگر کل صبح کوئی فلائٹ ہوتی یا کسی نے کہا ہوتا نماز کے بعد 10 لاکھ ملیں گے، کیا ہم جاگتے؟ یقیناً فرق صرف قدر کا ہے۔ ہم دنیا کو نماز سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، نیت کمزور ہے۔ حدیث کے مطابق شیطان انسان کے سر پر 3 گرہیں لگا لیتا ہے اور کہتا ہے سو جا، ابھی رات باقی ہے۔ جاگتے ہیں، اگر ہم اللہ کا نام نہ لیں، وضو نہ کریں، نماز نہ پڑھیں تو وہ گرہیں جمی رہتی ہیں اور ہم دن بھر بوجھل، تھکے بے کیف رہتے ہیں۔ وجہ نمبر 3، شیطان کی گرہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے۔ ہر گرہ پر وہ یوں کہتا ہے، تمہارے سامنے لمبی رات ہے، سوئے رہو۔ پس اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ انسان صبح خوش دلی اور چستی کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے، ذکر، وضو، نماز نہ کرے، تو وہ سستی اور بوجھل پن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ یہ برکت کا زوال ہے۔ فجر کی قضا صرف وقت کا نقصان نہیں، یہ برکت کا زوال ہے۔ دن بھر کی بے سکونی، دل کا الجھاؤ، گناہ کی طرف جھکاؤ اور بدترین احساس جرم، یہ سب فجر کی قضا کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کا اصل حل کیا ہے؟ سونے سے پہلے دعا کریں، یا اللہ تو مجھے جگا دینا، میری مدد فرما۔ نیت پکی کریں، الارم 1 نہیں 3 لگائیں۔ کسی کو کہیں آپ کو کال کرے، موبائل کو خود سے دور رکھیں۔ روحانی ماحول بنائیں، سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی، سورہ ملک اور 3 قل پڑھیں۔ سونے سے پہلے قرآن سنیں یا دینی ویڈیوز دیکھیں، دنیاوی باتیں نہیں۔ سونے کا وقت درست کریں، رات 12 کے بعد سونا دل کی سختی کو جنم دیتا ہے۔ کوشش کریں عشاء کے فوراً بعد سونے کی، اپنے دل کو جگائیں۔ فجر صرف نماز نہیں، یہ آپ اور اللہ سے ہر روز کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بے شک